میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے نا تو آج شریعت کا حلیے بک جاتا، اور علماء نے اس شریعت کو شروع تو لے کے اج تک بچان واسطے بڑیاں قربانیاں، امام اعظم تو لے کے امام احمد بن حنبل تک چار ائمہ کی زندگی پڑھو، اسلام تے پیرا دیتا اور اتنا سخت پیرا دیتا کہ کسی دے بازو کھچوائے گئے، کسی دی میت ہی جیل وچوں نکلی، اور کسی کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ حضرت احمد بن حنبل فرماتے نے جڑے کوڑے میں مارے گئے سننا کہ تو رستے وچوں ہٹ جا تے میں نہیں ہٹ جا، فرماتے نے اتنے ڈاڈے کوڑے سن اگر ہاتھی نو بھی ایک ماریا جاتا تو وہ بھی رستہ چھڑ جاتا، لیکن اے محمد دے نور علم دا فیض سی کہ اللہ نے مینوں استقامت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، ہر دور کے اندر علماء نے دین تے پیرا دیتا، لیکن کاش تمہیں یہ بھی پتا ہوتا کہ جس شخصیت دی کتاب بخاری قرآن تو بعد اج سب تو افضل بنی جاتی ہے، انہاں دی زندگی جو انہاں کو اتنا تنگ کیتا گیا کہ امام بخاری نے اپنی موت کی خود دعا کی تھی۔ قوم دے ہتھوں علماء اتنے تنگ ہو گئے سن کہ انہوں نے اپنے مرد دیاں دعاواں کیتیاں کہ مالک تیرے دین کی خدمت کر دیتی ہے، ہن انہاں لوگاں کو رہن تے دل نہیں کرتا، ہن اپنی رحمت کو رو، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی علماء نے ہر حال میں شریعت کا دامن پکڑا، کنویں دے اندر قید کیتا گیا علماء کو، جیلوں دے اندر قید کیتا گیا علماء کو۔ میرے بھائیو، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی آپ دے حالات کی زندگی پڑھ گئی، کفر و حمود نے ستایا، اپنیاں نے ستایا، طرح طرح دی باتاں ہوئیاں، ایک پٹاخہ جتھے بجے نہ تے لوگ اتھے انداز بدل دیندے ہیں۔ علماء نو انگریز نے توپاں دے منہ اگے بن کے کیا سی بات بدل دیو ورنہ گولا چلاواں گے تے تواڈے جسم دے پڑخچی اڑ جان گے، توپ دے منہ دے نال بندہ گیا سی جسم ننگا کر کے، تو علماء نے کیا سی جو منبر تے حق بات کہی سی وہ اتھے بھی کہاں گے، جان چلی جاوے پر اسلام نال غداری کرنا مقبول نہیں۔ تو جدوں اسی اپنے علماء کو عزت نہیں دیاں گے، جدو اپنے او علماء کے جو بچہ پیدا ہوئے تو کن وچ آزان بھی دیں، پھر بچہ بڑا ہو جاوے تو اس بچے نو قرآن کریم بھی پڑھا، میں دعوت فکر دینا ہے کہ جس پیر صاحب کو تسی جا کے نظرانہ 50,000 دیندے ہو نا، انہاں کو کہو کہ روز آئے کرو میں تنخواہ دیاں گا میرے پتر نو قرآن پڑھا جاؤ، تو پیر صاحب کہنے گے مولوی دا کام ہے میرا نہیں۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا بڑی توجہ نال سننا، اگر عالم ولی نہیں نا تو پھر ماں نے کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت سلطان باہو جیسے بندے نے بھی نا بالکل چاڑنا کر کے رکھ دیتا ہے، فرماندے نے باج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ میں دعوت فکر دینا یار، حضور نے جو فرمایا اور نبی پاک نے اپنی احادیث کے اندر جو اسلام کی تشریح فرمائی، جو ساڈے واسطے رہنمائی عطا فرمائی، پھر حضور نے اس کی اہمیت کو اس انداز نال بیان فرمایا اللہ اس بندے دا چہرہ سلامت رکھے جو میری بات سن کے دوسرے تک پہنچا دے، اللہ اس بندے کا چہرہ سلامت رکھے جو میری بات سنے اور اگے تک پہنچا دے۔ اور خدا دی قسم علماء نے پھر نا ایک 14 صدیاں دا سفر اگر علماء نہ ہوتے نہ ساڈے کول قرآن پہنچدا نہ ساڈے کول حدیث پہنچدی۔ علماء نے اپنے گھر نہیں پڑھے، علماء نے اپنیاں مشینہ والے سسٹم نہیں بنائے جو آج بنے گے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد شاہ نے جدوں مدرسہ اگے چلانا شروع کیتا تو پتا جے سب تو پہلے انہوں نے اپنی بیوی دا زیور بیچیا، بنیاد اپنے پیسے تو رکھی اور پھر لوگوں نے دعوت شروع۔ اور میرے نانا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت صاحب کھیوڑا نمک دی کان بڑی مشہور ہے تو اتھے کھیوڑا مسجد بھی تشریف لے آئے، بہت پرانی بات ہے۔ تو آپ کے دن سفر تے سن تو کچھ دیر واسطے تشریف لے آئے
تو نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے عرض کی تھی حضور اگر اجازت دیو تو نماز تو بعد لوگوں کو ترغیب دیاں اور آپ دے ادارہ واسطے لوگ کچھ تعاون کریں۔ انہوں نے خود نہیں فرمایا، میں نے عرض کی تھی تو انہوں نے کیا مولانا ٹھیک ہے اگر لوگ تعاون کریں تو بہت اچھی بات ہے، ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نماز تو بعد لوگوں کو ذرا تعارف کرایا، آپ کا ایک نام سی، لوگوں نے دست بوسی بھی کی تھی اور لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا اس دور کے مطابق۔ اور جب وہ تعاون میرے کو اکٹھا ہو گیا تو پیر صاحب جان لگے تو میں نے پیش کیتا تو پیر صاحب نے کیا مولانا اپنے پاس رکھیں، بیرا شریف مدرسے میں جا کے اس بندے کے حوالے کریں کہ جس کے پاس مدرسے کا خرچہ ہوتا ہے، میں مدرسے کا پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، میں مدرسے کا پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، آپ خود جائیں یا کسی کو بھیجیں، وہ جا کے مدرسہ میں اس بندے کو پیسہ دے کے آئے جس نے سارا نظام سنبھالنا ہے، جو یتیموں کے لیے اور دین کے خادموں کے لیے پیسہ دیا گیا ہے وہ کرم شاہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا۔ علماء نے اتنی احتیاط کی تھی، میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک تعلیمی زمانہ گزریا ہے محمدی شریف، جنگ دے قریب محمدی شریف ایک بہت بڑا آستانہ ہے۔ حضرت مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ تعالی علیہ، علمی دنیا دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا محمد ذاکر۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 6 سال تقریباً اتھے پڑھے ہیں اور انہاں 6 سالہ میں میں نے ایک دن بھی حضرت کو مدرسے دے نلکے دا پانی پیندا نہیں دیکھا۔ پراڑے ہوندے سن تو پیاس لگتی سی تو فرماتے سن بیٹا میرے گھر سے پانی لے کے آؤ، میرے گھر سے پانی لے کے آؤ۔ تو میں کیا حضور نلکا تو لگا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے یہ نلکا لگوا کے دیا ہے نا اس نے مدرسہ کے طالب علموں کے لیے لگوا کے دیا ہے، میرے لیے لگوا کے نہیں دیا۔ اگر میں نے یہاں سے پانی پیا تو کل سوال ہو گیا کہ نلکا تو طالب علموں کے لیے لگایا تھا اور پیاسے اپنی بجھاتی۔ مدرسہ دا کم کرن واسطے جو پینشن آپ نے رکھی ہوتی سی نا، اگر کوئی آدمی تعویذ لین واسطے آتا سی یا آپ نے اپنا کوئی ذاتی خط لکھنا ہوتا سی تو پینسل رکھ کے فرماندے سن میرے گھر سے پینسل لے کے آؤ، میں مدرسے کی پینسل اپنے کام کے لیے بھی استعمال نہیں کروں۔ اور پھر اتنا متقی انسان، اتنا تقوی والا، میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے تھے بچپن سی میں اتنے پڑھتا سا، کدی کدی محفلاں تے آپ مینوں نال لے کے جاندے سن، تو قریب ایک علاقے کی محفل سی تو حضرت صاحب گھوڑے تے بیٹھے تو قریب محفل سی میں نال پیدل چل پیا، رستے دے اندر آزان ہو گئی تو آپ نے کیا مولانا نماز پڑھ لیتے، تو میں کیا ٹھیک ہے۔ کھیت ہرے بھرے سن، کھیت لہرا رہے سن، فصلاں تیار سن اور درمیان میں ایک تھوڑی جی جگہ سی جتھے آپ نے کیا کہ نماز پڑھیے، گھوڑے تو اترے، کپڑا بچھایا، تو میں کیا حضور گھوڑا خود ہے، اسی نماز پڑھا کے لوگاں دیاں فصلاں خراب کرے۔ تو مولانا محمد ذاکر نے فرمایا بیٹا تاج رسول یہ میرا گھوڑا ہے، زندگی میں نے حرام نہیں کھایا تو میرا گھوڑا بھی حرام نہیں، یہ صرف پگ ڈنڈی پہ جو گھاس ہے وہ کھائے گا، یہ کسی کی زمین میں منہ نہیں مارے گا، اور جس دن اس نے منہ مارا میں اس پہ بیٹھنا چھوڑ دوں۔ علماء اتنے متقی سن، اتنے تقوی والے سن، ایسیاں زندگیاں گزاریاں اور پھر دین ساڈے تک پہنچایا، اور کتنی مشکلات نال پہنچایا۔ آج جو ساڈے ہاں حالت ہے، کروڑا روپیہ لگا کے محفل میلاد کران والیاں نے کدی سوچیا کہ مدارس دے طلباء کول کھان واسطے بھی اچھا بندوبست ہے کہ نہیں؟ کدی سوچیا کہ علماء کول کتاباں بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ کدی سوچیا کہ جو مدرسہ دے اندر یتیم بچہ پڑھ رہا ہے کہ جدے باپ کو اگر فیس دے پیسے ہوندے تو بچے نو سکول داخل کراندا، اور جدے کول فیس دے پیسے نہیں سن پتہ نہیں ہوتے کپڑے بھی صحیح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔
جدو اسی علماء کو اس طرح نظر انداز کریں گے، جدو دین دا علم پڑھنے والے کو اس طرح نظر انداز کریں گے تو پھر حال یہی ہوگا نا، پھر سارے معاشرے وچ گویے پیدا ہون گے، علماء پیدا نہیں۔ میں دعوت فکر دینا ہے، ساڑھے کتنے علماء چلے گئے، کیا انہاں دی نظیر پھر دوبارہ پیش ہوئی؟ شاہ احمد نورانی جیسا بندہ گیا تو کیا دوبارہ کوئی اس لیول کا بندہ ملیا سا؟ مولانا عبدالستار نیازی چلے گئے تو کیا اس لیول کا بندہ جسا وہ مل گیا؟ کیوں اسی علماء کی قدر ہی نہیں کرتے؟ ہارون رشید نے حضرت امام محمد کو کیا سی کہ انٹرنیشنل لا تے کتاب لکھو، انٹرنیشنل قانون تے کتاب لکھو۔ آپ نے فرمایا بیٹا لکھ دیا۔ آپ نے پھر انٹرنیشنل لا تے کتاب لکھی، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل لا تے سب تو پہلی کتاب امام محمد نے لکھی۔ انٹرنیشنل قانون، انٹرنیشنل لا سب تو پہلے حضرت امام محمد نے لکھی، اور کئی جلدہ تیار ہوئی۔ طالب علماں نو کیا کتاب چکو بادشاہ کے دربار بھی جائے، تساں کیا سی میں کتاب لکھ دی۔ انہیں کیا حضور بڑی مہربانی، پر کتاب طالب علماں نو کہو واپس لے۔ انج نہیں، میں شاہی جلوس لے کے تواڈے بادشاہ وقت خود تواڈے دروازے تے جلوس لے کے پہنچے گا، میں دنیا نو دساں گا کہ علماء لکھتے نے تے پھر انہاں دی قدر کس طرح کیتی جائے۔ آج کتنے قیمتی علماء ساڈے کول نے، لیکن انہاں کول اتنا پیسہ بھی نہیں کہ کتاب لکھ کے چھپوا سکے۔ جس معاشرے دے اندر جاہل لوگاں کو سونے دے تاج پہنائے جاتے ہیں، اس معاشرے دے اندر علماء 20,000 تنخواہ لے کے سوچتے ہیں بل 25,000 آ گیا، میں کتوں پورا کروں؟ علاقے دے اندر رہن والے لوگاں کو سوچنا چاہیے۔ اور پتہ ہے کی کہندے نے، مولوی مسجد کی تنخواہ نہیں لیندے۔ میں تانوں اپنی بات دسنا کہ اگر میں ایک کام چھوڑ کے دین سکھانا چھوڑ کے چلا جاواں کوئی کاروبار کر لواں، میرا گھر چل جائے۔ خدا کی قسم جیڑا حق میں دسدا نا تانوں دسن والا نہیں، جیڑا سچ میں دسنا نا تانوں دسن والا نہیں لبے گا۔ اتنے چودھریاں چوپڑن والے خطیب بڑے لب جان گے، اتنے ملکاں کی تعریف کرن والے بڑے لب جان گے، اتنے جاہل پیراں نوں وقت دا غوث بنان والے بڑے لب جان گے، لیکن اے دسن والا کوئی نہیں لبے گا کہ پیر او ہوتا ہے جدا دن بھی محمد کی سنت دے تابع ہوئے، جدی رات بھی محمد کی سنت دے تابع ہوئے۔ تو اپنے علماء کی قدر کرو۔ پتہ نہیں ہوں میں جڑی بات کرن لگا اس تے کی ریاکشن ہوئے گا، کیونکہ اسی جو جدوں حق بیان کرتے ہیں نا، جی میں سامن تو بعد پھر ڈڈو نکلتے ہیں کہ سارے حق بیانی تو بعد بھی ڈڈو نکلتے۔ خدا را تسی محفل کرانی ہے کراؤ، جڑا نات خان تہاڈا دل کر جائے، انہیں فیس طے کی سی طے ہو گئی، کسے 50 منگیا، کسے لکھ منگیا، کسے 1.5 لاکھ منگیا، جتنا سی چلو انہیں منگ لیا تساں دے۔ جدوں فیس طے ہو گئی تسی وہ فیس مولوی نو دے دے اور نات خان نو دے دے، کہ جیڑی تہاڈی جیباں وچ خارج ہو رہی ہے نا، کم از کم وہ پیسہ اوتے نہ سٹو، وہ پیسہ مدارس دے تو لگے۔ اور جڑیاں تساں ویلاں کرنیاں نے نا، دنیا نو دکھانیاں نے اور رب نو دکھانے واسطے مدارس دے تو لگے۔ اپنی مساجد نو مضبوط کرو۔ کتنیاں مسجداں ایسیاں نے کہ جنہاں وچ بجلی چلی جائے تو یو پی ایس کا بھی انتظام۔ میں تو اپنے محلے والے اپنے مقتدیاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ اتنے سولر سسٹم لگا ہے، سارا موجود ہے، جنریٹر بھی، یو پی ایس بھی، ہر چیز موجود ہے تو تعاون۔ لیکن کئی مساجد ایسیاں نے کہ جنہاں مساجد کے اندر میرے بھائیوں دوسرا پکھا چلاؤ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں پکھا کیوں دے۔
تو انہاں تمام چیزاں وال توجہ کرو. خدا را اگر چاہتے ہو کہ دین مضبوط ہوئے تو مدارس مضبوط کرو. اگر چاہتے ہو دین مضبوط ہوئے میں کہنا ہے تمہیں جو مرضی نال خان بلا لو تسی اپنی مرضی نال بلانا ہے بلا لو. او لکھ منگے دے دیو 2 لاکھ منگے دے دیو لیکن جو اتنے سٹنا ہے نا وہ اتنے نہ سٹو. وہ مدارس نو دیو. علماء کی خدمت کرو. میں نے غالباً پہلے بھی ایک دفعہ کیا سی کہ میں لاہور کی طرف اگے ایک جگہ تے محفل تے گیا تے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیتا. زیادہ کم از کم انہوں نے نا کوئی 15-20 ہزار کے پھول لے سن بوریاں چ پائے سن اور رستے بھی 2-3 کلومیٹر کی میرے تے نچھاور کرتے گئے کہ سارے مہمان نے انہوں کی محبت کی. لیکن میں نے گفتگو بھی پھر عرض کی سی کہ تہاڈی اس محبت کا شکریہ تو ہے لیکن پھول لے پیراں وچ رڑ گئے گلدستے مینوں دیتے وہ شام تک مرجھا جاندے. اگر تسی میرے کولوں پوچھ لیندے کہ اساں 15 یا 20 ہزار کے پھول لے کے تہاڈا استقبال کریں تو میں دس دینا کہ میرے کو کتاب نہیں تسی وہ کتاب لے لو. میں جب آواں گا نا تو کہو گے کہ فلاں کا گلدستہ نہیں علم کا گلدستہ حوالے کر رہے ہاں استقبال کر رہے ہاں. میں جدوں بھی کوئی صفحہ پڑھتا تو فرشتے تہاڈے واسطے بخشش کی دعا کر دے. اپنے علماء کا استقبال اس انداز نال کرو وہ واپس جان کے انہاں دے نال ایک علم دا خزانہ ہونا چاہیے ہے. بڑیاں بڑیاں قیمتی مالا نے لوگ 5-5 ہزار کی مالا بناتے ہیں 5 ہزار کی چلو زیادہ نہیں تو خزائن العرفان تفسیر ہی آ جائے گی نا. وہی اپنا انداز زندگی بدلو. علماء نال تعاون کرو علماء نو مضبوط کرو. علماء برف بیچ کے بھی گزارا کر لین گے مگر علماء چلے گئے تو تہاڈا گزارا نہیں ہوئے گا. تہاڈے بچیاں نو کلمے کسے نہیں پڑھا تہاڈے بچیاں نو دین کسے نہیں پڑھانا. تے ایک بندہ کہن لگا جی اسی اور نیٹ تے پڑھایا جاندا ہے. میں کہیا نیٹ تے دین سیکھیے تے پھر مرزے کے دیندار بن گئے. جدوں نیٹ تے دین سیکھیے نا تے پھر مرزے کے دیندار بنتے نے. علماء کول بیٹھیے تو پھر وہ دیندار بنتے نہیں کہ جنہاں دین تے پہرا دے. اگر موجودہ جو چیلنج نہیں انہاں دے نال نپٹنا چاہتے ہو تو اپنے علماء نو مضبوط کرو. لیکن اسی اپنے علماء نال جو حال کی حضور ضیاء الامت کی زندگی میں دیکھو کہ انہاں نے کتنے فتوے لگائے اور وہی لوگ کہ جو زندگی وچ طرح طرح دیا باتاں کرتے ہیں جدوں عالم چلا جاتا ہے تو پھر کہندے کہ بڑا ہیرا بنتا سی. تو جدوں ہیرا بنتا سی تے ہیرے دی چمک دی قدر ادوں کر لیندے جدوں ہیرا موجود سی. جان تو بعد کیا اسی نا فاتحہ خانی تے بہ کے کہندے ہاں بڑا چنگا بندہ سی. او دے کن تک گئے سن تو چنگا کہہ دیندا کبھی جوڑیاں کہندا کہ ویرا تو بڑا چنگا